علماء سے مرزا جیلمی کتنا بغض رکھتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دینی مدارس میں ہی گندا کام، یعنی جو گندا کام ہوتا ہے وہ دینی مدارس میں ہوتا ہے، باقی پوری دنیا پاک اور صاف ہے۔ میں اس واقعے کو صحیح نہیں سمجھتا اور کنڈیم کرتا ہوں، لیکن بغض میں آ کے مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف اس طرح کا ٹائٹل دینا کہ دینی مدارس میں ہی گندا کام ہوتا ہے، جب کہ 2 سال پہلے اسلامیہ یونیورسٹی باولپور میں 600 بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا، 600 بچیوں کے ساتھ۔ مرزا نے ویڈیو نہیں بنائی، وہاں یہ ٹائٹل نہیں لگایا کہ اسلامیہ یونیورسٹی باولپور میں ہی گندا کام، کیونکہ اس کو اٹھایا جانا تھا، اس کو ننگا کرنا تھا بشیر چیمہ نے۔ اس میں بشیر چیمہ کا بیٹا شامل تھا، ایک فوجی افسر شامل تھا۔ جہاں پاور ہوتی ہے، جہاں منسٹر ہوتے ہیں، مرزا وہاں بولتا نہیں ہے، بولتی اس کی بند ہو جاتی ہے۔ علماء شریف آدمی ہے تو یہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ یہ جو سوات میں بچے کے ساتھ بدفعلی ہوئی اور پھر اس کا قتل ہوا، بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس سے پہلے جو مرزا نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس کے سٹارٹنگ میں کیا کہا ہے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں جی صاحب، آپ جو مسلمان ہیں نا، کلمہ جو ہے آپ کے باوجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا، صبر کرو، آشا بتاتے ہیں تجھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، تمہارے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں۔ آجا مرزا جی، ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ تیرے بابے دے عقیدے ٹھیک نہیں تھے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ تیرے بابے اور تیرا مجدد، تیرا محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک سلطان الہند جو ہے، ان کے عقیدے ٹھیک ہیں؟ آپ کے فتوے سے وہ مسلمان ہیں؟ آپ کے فتوے سے وہ کافر بنتے ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، وہ قادیانیوں کے وہ سپورٹر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ کتے کی موت مریں۔ ہاں جی مرزا جی، آپ کے فتوے سے وہ تو کتے کی موت مرنے والے ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ وہ تو شراب کو انگور کا جوس کہہ کر پی رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے۔ اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر۔ ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے، دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے۔ میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں۔ میں اسے بھی شرابی مانتا ہوں۔ مثال کیا دے رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کافر ہے۔ تم تو کہتے جناب جو شراب پیتا ہے آپ اسے شرابی کہتے ہیں، اور جو شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کر پیتا ہے تم اسے شرابی نہیں کہتے۔ میں اسے شرابی کہتا ہوں۔ مرزا جی اب آپ کہیں گے شرابی، آپ کہیں گے کافر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے، یہ سن لو۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہ سکتا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ مجھ پر الہام ہوا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ پاکستان آنے سے پہلے نادر علی کے ساتھ اس نے پوڈ کاسٹ کی اور اس میں کہا کہ مجھ پر الہام ہوا۔ اور کمال کی بات یہ کہ مرزا نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اپنے چینل پہ اور کہا کہ دیکھیں اس کو۔ وہ بات جو اس کے نزدیک کفر ہے، اس کفریہ ویڈیو کو اس نے شیئر کیا، یہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس کے فتوے کے نزدیک کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج ہیں، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، کشف و الہام کا عقیدہ رکھنے والا۔ مرزا جی آپ کے فتوے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کافر ہو گئے، دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ جو شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے، اس بندے کو اگر کوئی مجدد مانے، اپنا محبوب مانے، وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دیکھیں مرزا کا کفر۔ ہمارے ممدوح اور محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان وزٹ پہ آ رہے ہیں
اکتوبر کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میرے محبوب میرے ممدو پاکستان آ رہے ہیں اور یہ مجددین میں سے یہ مجدد ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک مرزا کے نزدیک مجدد ہیں اور مرزا کے فتوے کے نزدیک وہ دار اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں. مرزا جی اب بتاؤ سلطان ہند کا کیا ہوا؟ اور جب ہم نے یہ ویڈیو بنائی، نہیں جناب علی اس نے رجوع کر لیا ہے. یہ ذرا دیکھ لیں، جھوٹ پہ جھوٹ. بعض اوقات الفاظ کے چناؤ میں فرق لا جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے الہام ہوا، تو وہ اس بیچارے کا الفاظ کا چناؤ کا مسئلہ تھا، ہم نے اس تک بات پہنچائی. اگلی دفعہ اس نے اس پہ رجوع کیا کہ بھئی میں نے الفاظ ہی غلط استعمال کیے. بیچارے کے الفاظ کے چناؤ کا مسئلہ ہے، ہم نے اس تک بات پہنچائی، اس نے رجوع کر لیا. چھوٹے آدمی، لعنتی آدمی. کب اس نے رجوع کیا ہے؟ اس نے کہا جناب علی سلپ آف ٹنگ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ میں نے کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آنی ہے، میں نے رسول اللہ کا نام لے لیا. الہام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دیکھ لو. میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، سبقت لسان. سلپ آف دا لسان، کریکٹ. تو سلپ آف دا ٹنگ، الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. تو ابھی اردو میں، اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی، اللہ کے رسول کی مدد ہے. میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. سبقت لسانی، سلپ آف دی ٹنگ ہوا. میں نے کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، میں نے کہہ دیا کہ رسول کی طرف سے مدد آتی ہے. الہام تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. وہ تو مان رہے ہیں. کہاں انہوں نے رجوع کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو. مرزا کے فتوے سے دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں سلطان الہند. مرزا جی کوئی اور راستہ ڈھونڈو، یہ ہر ویڈیو کے شروع میں لگاتے ہو، اور ہم نے بھی آپ کو چھیڑنا ہے، ہر بات پہ چھیڑنا ہے کہ تمہارا سلطان الہند تمہارے فتوے سے کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. تمہارا سلطان الہند شراب کو انگور کا جوس کہہ کر پی رہا ہے، اور تم کتنے کمینے ہو، تم اسے مجدد کہتے ہو. تم خود کافر ہو گئے، ایسے شخص کو مجدد کہہ رہے ہو جو تمہارے فتوے سے دار اسلام سے خارج ہے. یہ ہے اس کا حال. اب آتے ہیں اسی ویڈیو پر دوبارہ کہ جناب علی مدارس ہی میں گندا کام ہوتا ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے. سوات میں ایک ان رجسٹرڈ دیوبندی مدرسہ جس میں فرحان نامی ایک بچے کو بے دردی کے ساتھ مار پیٹ کر علماء کرائم نے، یعنی مجرم علماء نے شہید کیا. علماء کرائم نے شہید کیا. اصل میں ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے. بچوں کو جو حفظ کراتے ہیں وہ علماء نہیں ہوتے، وہ حفاظ ہوتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں الحافظ کل جاہل. حافظ جاہل کی طرح ہوتا ہے، اس نے صرف لٹا لگانا ہوتا ہے قرآن پاک کو، حفظ کیا اور پڑھانے بیٹھ گئے. انہیں دینی تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا. یہ خود مرزا کو پتہ ہے. علماء کرام نہیں، وہ حفاظ تھے. حافظ نے ایسا کیا، ہم کہتے ہیں کہ برا کیا اور بہت ہی برا کیا، لیکن اس واقعے کو لے کے علماء کرام کو ڈیفیم کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا، یہ مرزا کی جہالت ہے. اور جناب آپ کہتے ہیں علماء کرام نہیں تو وہ مفتی عزیز صاحب، مفتی عزیز صاحب کا کیا بنا؟ عدالت نے تو مرزا کے منہ پہ کالک مل لی. مرزا نے تو بڑے فخر سے ویڈیو بنائی تھی جناب علی، انہوں نے لوتی عمل کیا ہے اور ویڈیو سامنے ہے. جب عدالت میں ویڈیو گئی، سارے شواہد گئے، کچھ بھی نہیں تھا، بری ہو کے آ گیا. تو یہ جھوٹ بولتا ہے، علماء کو ڈیفیم کرتا ہے، اپنی دشمنی نکالتا ہے. تو یہ جو بھی عمل کرتا ہے برا عمل کرتا ہے، بری چیز ہے. لیکن اس کو علماء کے کھاتے میں ڈالنا، بھائی کئی کیٹیگریز ہیں. حافظ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ حفظ کرواتے ہیں، علماء نہیں کراتے. کوئی ایک دو آدھا عالم ہوگا جو حفظ کراتا ہوگا، ادروائز حفظ علماء نہیں کراتے، حفاظ کراتے ہیں. جو حافظ ہوتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، صرف انہوں نے رٹا لگایا، تجوید پڑھی تھوڑی بہت، اور وہ حفظ کرانے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی جہالت اور ان کی کم علمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بات نہیں کہ ہم اس کو جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام کیا، نہیں، ہم کہتے ہیں برا کام کیا. لیکن پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر چیز جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے بھی لوگ ہیں. اب یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں، ہم نے بھی پڑھا یونیورسٹی میں، مرزا نے بھی پڑھا ہوگا یونیورسٹی میں. کیا ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹی میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا اسلامیہ یونیورسٹی میں کیا ہوا. اسلامیہ یونیورسٹی میں 600 طالبات کا ریپ ہوا.
बशीर अहमद चीमा का बेटा उसमें शामिल था, फौजी अफसर उसमें शामिल था। मिर्ज़ा को तौफीक नहीं हुई इस पर वीडियो बनाने की, लेकिन जहाँ इस तरह की बात आएगी जनाब ये शुरू हो जाएगा। उलमा यूँ करते हैं, भाई तुम्हें पता ही नहीं उलमा और रुफाज क्या होते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुग़्ज़ रखता है उलमा से। अब देखें एक और वाक़े को किस तरह पेश कर रहा है, और 1 साल पहले वो वाक़या किस तरह था, किस तरह झूठ बोलता है उलमा पर, ये ज़रा देख लें। अब केपी में एक बच्चे को कत्ल कर दिया उस्ताद ने, इसी डर से कि उसकी खबर लीक ना हो जाए, और वो बच्चा पहले दिन मस्जिद में गया। उसकी मां ने उसे रमजान में पहली दफा भेजा कि अब तुम बालिग हो गए हो तो नमाज मस्जिद में पढ़ा करो। पहले दिन मस्जिद में गया और वो मौलवी कहते चढ़ गया। पहले दिन मस्जिद में गया और वो मौलवी कहते चढ़ गया। देखा किस तरह उलमा से बुग़्ज़ रखता है। ये बड़े मिर्ज़ा का भी काम था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये खुद 1 साल पहले इसी वाक़े को किस अंदाज से पेश करता था, ये ज़रा आप देख लें। और ये 2-3 महीनों के अंदर कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। एक तो बड़ा दिल हिला देने वाला वाक़या वो सहाफ़ी ने बयान किया उसी प्रोग्राम के अंदर। वो कहता है कि जी केपी के अंदर एक माँ ने अपने बच्चे को इस रमज़ान में 13 साल का हुआ तो कहा कि बेटा अब से तूने नमाज जो है वो मस्जिद में जाके पढ़नी है, तुम बालिग हो चुके हुए। उसको उसने अच्छे तरीके से कपड़े इस्त्री करके दिए, ना धो के। वो पहले दिन बच्चा गया मस्जिद में, अगले दिन उसकी लाश मिली है जी, और वो भी रस्से के साथ लटकी हुई। खुदकुशी की कोशिश उसे बताया गया, लेकिन बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आई है तो उसके साथ किसी आलिम दीन ने, किसी मुफ्ती ने, कारी ने, किसी फ़कीह ने, किसी हजरत साहब ने, किसी बुजुर्गान दीन ने मुंह काला किया हुआ था। वो भी अब केस चल रहा है। इस तरह के कई केसेस हैं। आप देख रहे हैं कि इसके दिल में कितना बुग़्ज़ है। उस बच्चे के साथ ज़्यादती किसने की किसी को पता नहीं है, लेकिन सारा ब्लेम किस पर, किसी मुफ्ती ने, किसी हजरत साहब ने, किसी कारी ने, किसी फ़कीह ने। झूठे पर अल्लाह की लानत हो। केपी के में और कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ लूती काम बहुत होता है। तो बच्चे के साथ ऐसा हुआ, ज़्यादती हुई, लेकिन ये ज़्यादती उलमा के साथ करना कि जो बच्चा इस तरह हुआ है उलमा ने ऐसा किया है, फ़कीह ने ऐसा किया है। कितना बड़ा कमीना झूठा आदमी है। देखें किस तरह तहमतें बांधता है। तो आगे क्या कह रहा है, जनाब वाली अगर आपने यही काम करना है, आपने इज़्ज़तें अवेल की हैं, तो दूसरी जगह अगर बुरा काम होता है तो उनको हम नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे, क्योंकि आप इज़्ज़तें अवेल करते हैं। ये ज़रा आप देख लें। ये कहते हैं कि जी इस किस्म के वाक़यात बाकी लोग भी करते हैं। और भाई बाकी लोग इज्जतें तो नहीं अवेल कर रहे, या तो आप भी कोई इस किस्म के बुराई के अड्डे खोल लो ना। यानी मदरसे के बाहर लिख दो कि ये बुराई के अड्डे हैं। मदरसे के बाहर लिख दो कि बुराई के अड्डे हैं, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी लिखा जाए कि बुराई का अड्डा है। वहाँ आप तो बोले नहीं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इस्लामिया नाम है, तो वहाँ ये बुराई का अड्डा आप लिख लें कि ये बुराई का अड्डा, जहाँ 600 बच्चियों का रेप हुआ है। बशीर चीमे का बेटा उसमें शामिल था और फौजी अफसरान शामिल थे, तो उसको भी आप लिख लेते ना कि बुराई का अड्डा है। तो उन्होंने इज़्ज़त अवेल कहाँ से करते हैं? नाम ही लिखा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी। और पेशावर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तो उसका जो डीन था वो ये काम कर रहा था लड़कियों के साथ कि हमने तुम्हारे नंबर बढ़ाने और इस तरह। और हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी में, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ा क्या होता है। तो वहाँ लिखेंगे बाहर कि ये बुराई के अड्डे हैं। भाई जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। हमने इस्लाह की कोशिश करनी, ये नहीं कि हमने किसी पर जो है ना तहमतें लगानी शुरू कर देनी है। मिर्ज़ा इस वक्त सबसे बड़ा झूठा कज़्ज़ाब आदमी है। हमने इसके 380 झूठ पकड़े हैं। बात बात पे झूठ बोलता है। इस्लाह करनी चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ को लेके आप मदारिस के ख़िलाफ़ इस तरह बकवास करें, उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह बकवास करें कि मदारिस में ही गंदा काम, और जगह कोई गंदा काम होता ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को ऐसे शरीरों के शर से महफूज फरमाए। मैं जहाँ तक अर्ज़ करता हूँ दोस्तों से कि बच्चों को हिफ्ज़ ना करवाएं, ये मेरा तजर्बा है। उसकी वजह यह है कि बच्चे हिफ्ज़ करके उसके बाद कोई पुलिस में चला जा रहा है, कोई फ़ौज में चला जाता है, कोई किसी और काम में लग जाता है, हिफ्ज़ भूल जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको याद रखा करो। अगर कोई बंदा इसको नहीं पढ़ता तो वो इस ऊँट की तरह है कि जिस ऊँट का एक पाँव बंधा हुआ है, और अगर उसका मालिक उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता, तो वो निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा ऊँट। इसी तरह कुरान पाक को पढ़ा करो दिन रात। अगर आपने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया तो कुरान पाक सीनों से निकल जाएगा। तो जब बच्चा फ़ौजी बन जाता है, कोई तिजारत में शुरू हो जाता है, टाइम नहीं मिलता उसको। कई बच्चे हमने देखे हैं
جب بچے حفظ کرنے کے بعد کالج یونیورسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا تو بھول جاتے ہیں، گناہ سر پہ آتا ہے۔ ہاں وہ بچہ حفظ کرے جس نے حفظ کے بعد عالم بننا ہے اور اس کے بعد امام خطیب بننا ہے، جو اسی لائن میں رہنا ہے، وہ بچے حفظ کریں۔ تو ہم نے تو ہر بچے کو ہم کہتے ہیں یار حفظ کرے تو ہماری آخرت بن جائے، تو اس کی آخرت آپ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچہ حفظ کرے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا اسی لائن میں جائے گا، اور بیٹیاں تو بالکل حفظ نہ کریں۔ ہم نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، ہم نہیں حفظ کراتے، بچیوں کا مدرسہ الحمدللہ ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے حفظ نہیں کرواتے۔ کیوں کہ بچیاں جب جوان ہوتی ہیں اس کے بعد تو ہر مہینے میں ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، پیریڈس آ جاتے ہیں۔ ایک تو چھٹیاں یہ قرآن پاک کو آپ نہ پڑھیں تو آپ بھول جائیں گے، پھر آگے جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچوں میں گل مل جاتی ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک بھول جاتی ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے، ہمارے پاس کئی حافظہ بچیاں آئیں اور انہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بچیوں کو تو آپ نے بالکل حفظ نہیں کرانا، یہ میرا مشورہ ہے۔ ہاں انہیں آپ ترجمہ تفسیر پڑھائیں، عالمہ کورس کرائیں، اور بچوں کو بھی آپ نے حفظ اس وقت کرانا ہے جب آپ کا بچہ اسی لائن میں جانا چاہے۔ اگر اسی لائن میں نہیں جاتا تو پھر آپ اگر حفظ کراتے ہیں تو پوری آپ جو ہے وہ ذمہ داری لیں کہ بعد میں بچہ پڑھتا رہے، بھول نہ جائے۔ سال کے بعد کسی مسجد میں پڑھائے تاکہ اس کا ریوائز ہوتا رہے، ادروائز بچے کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، پھر الٹا گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو حفظ کرانے سے پہلے یہ چیزیں آپ یاد رکھیں، اور بالخصوص بچوں کو عالم کورس کرائیں۔ اگر آپ دینی مدارس میں ڈیلی بیسس پہ نہیں جا سکتے تو آن لائن آپ کروائیں، ہماری کلاسز چل رہی ہیں، اس کی طرح دیگر علماء کرام کی کلاسز آن لائن چل رہی ہیں، اس میں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ترجمہ ہو، تفسیر ہو، گھر بیٹھ کے آن لائن وہ جو ہے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں آن لائن کلاسز عالم کورس کی کرائیں، بچیاں ہیں تو انہیں عالمہ کورس کرائیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسے شیطانوں کا وہ مقابلہ کر سکیں گے، حافظ نہیں کر سکے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا عربی میں الحافظ کل جاہل۔ اس لیے حفظ پر اتنا زور دینے کے بجائے آپ علم دین پر زور دیں، عالم کورس کرائیں بچوں کو، عالمہ کورس کرائیں بچیوں کو۔ آپ کا ایمان بھی بچے گا، بچوں کا ایمان بچے گا، اور ایسے شریر لوگوں سے محفوظ رہیں گے۔